یہ لائبریری صرف کتابوں کا ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ اپنی گناگوں ادبی سرگرمیوں کی وجہ سے، ادب کی سرپرستی کی وجہ سے علم و ادب کی اشاعت کا گہوارہ بھی بن رہی ہے، جس کے لیے میں ارشد فیروز صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کے یہ جلسہ ہے، جس میں لائبریری کی طرف سے جناب مفتی ثناء اللہ قاسمی صاحب کو، مولانا ابوالکلام قاسمی شمسی صاحب کو، محترم شمیم قاسمی صاحب کو، محترم اعجاز رسول صاحب کو، محترمہ شمع بصر شمع صاحبہ کو، محترمہ میٹھا تارا صاحبہ کو، محترمہ آرامنا پرساد صاحبہ کو، جناب عمران ظہیر صاحب کو، اور جناب شاہد اقبال صاحب کو، اور محترمہ عشرت سبوئی صاحبہ کو ایوارڈ نظر کر کے ان کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی، اور ان کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی۔ میں اس کے لیے بھی جناب فیروز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ سب لکھنے والے جن کو آج ہم لوگ اپنے بیچ بلا کر کے ایوارڈ سے سرفراز کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی اپنے طرح سے چیزیں لکھی ہیں، جن اصناف میں وہ اپنی طبع آزمائی کرتے ہیں۔ تو کوئی لکھنے والا کیوں لکھتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تنظیم کا ذریعہ ہے، اظہار خیال کا ہے، تخلیقی صلاحیت کو دکھانے کا ایک طریقہ ہے، لیکن بنیادی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ لوگ پڑھیں۔ اگر قارئین نہیں ملیں گے، اگر پڑھنے کی عادت نہ ہوگی، رواج نہ ہوگا، تو پھر لکھنے کا مقصد فرق ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنے بیچ موجود قلمکاروں کے بارے میں آپس میں جب بھی جہاں موقع ملے گفتگو کیا کریں، ان کی حالیہ تصانیف کا تذکرہ کیا کریں، اس کے محاسن پر کچھ کہیں، اور لوگوں کو شوق دلائیں کہ وہ ان کی تاریخوں کو پڑھیں۔ تو اس طرح سے ہر آدمی اپنی جگہ پر ادب کا سرپرست بن سکتا ہے۔ اس لیے کسی بہت بڑی علمیت کی، ڈگری کی، عہدے کی، عربی درجے پر پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاری کا جو درجہ ہے وہ اس لحاظ سے بلند ہے کہ اس کے لیے قاری کو اپنے آپ کو ثابت نہیں کرنا پڑتا ہے۔ آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، ناول نگار ہیں، نقاد ہیں، تو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کو قاری کو ثابت نہیں کرنا پڑتا ہے۔ لیکن قاری بھی اپنی جگہ اتنے ہی اعلیٰ درجے کا ہو سکتا ہے قاری جتنا کوئی مصنف، کوئی ادیب، کوئی شاعر، کوئی نقاد بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے پڑھیں اور پڑھنے کے لیے لوگوں کو کتابیں بھی دیں۔ اس لیے میں اپنی جگہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے کتابیں لے لینا اور وعدہ کر کے نہ لوٹانا بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بشرطے کہ آپ اس آدمی کو نہ لوٹائیں جس سے آپ کتاب لائیں تو کسی اور کو دے دیں، تو یہ کتاب آگے بڑھتی جائے گی اور اس لحاظ سے یہ اچھا رہے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کسی کتاب کی، کسی شاعر کی، کسی لکھنے والے کی ادبی حیثیت ناقدین کی رائے کی روشنی میں تسلیم کی جائے، بلند کی جائے، اور یہ ناقدین کے اندر یہ فن ہے، جو لوگ نقاد ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی کو کیسے اوپر اٹھایا جاتا ہے یا کسی کو کیسے گرایا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ کے بیچ میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے وہ راستہ اتنا دشوار نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو کتاب پسند آ گئی، لوگوں نے پڑھی، ایک دوسرے کو بتایا، ایک دوسرے سے شیئر کیا، بھائی دیکھو یہ کتاب تو بڑی اچھی ہم نے پڑھی، آپ کو ضرور یہ پسند آئے گی، تو مقصد ویسے بھی پورا ہوتا ہے، بھلے نام نہ ملے، ناموری نہ ہو، مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہے لکھنے والے کے لیے بلندی پر پہنچنے کا کہ اس کی تحریریں مقبول عام ہوں۔ بہت سے ایسے شاعر ہوئے ہیں، ادیب ہوئے ہیں جو مقبولیت کے راستے سے آگے بڑھے ہیں، ادبی حیثیت ان کی اعلان کر کے نہیں بتائی گئی ہے، ہو گئی ہے۔ ایسے ہی ایک شاعر نے، عوامی شاعر نے ایک شعر پڑھا تھا جو اس صورتحال پر بہت حد تک سچ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے یہ لکھا تھا کہ جہاں آپ پہنچے چھلانگیں لگاتے، جہاں آپ پہنچے چھلانگیں لگاتے، وہاں میں بھی پہنچا مگر دھیرے دھیرے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں چھلانگیں لگاتے ہوئے مقبول ہوتے ہیں،
لکھنے والے، اور ایسی بھی ہوتے ہیں جو دھیرے دھیرے ہوتے ہیں لیکن ان کی مقبولیت دیر پا ہوتی ہے. تو آج ایوارڈ پانے والے سبھی لکھنے والے قلمکاروں کو، صحافیوں کو جو ہے، میں ان کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ ان کی مقبولیت جو ہے مقبولیت دیر پا ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو، ان کا نام زندہ رہے. کسی نے مرزا غالب کی تعریف میں لکھا تھا کہ 2 ہی ہستیاں ایسی ہوئی ہیں جو قیامت تک زندہ رہیں گی، ایک مرزا غالب اور دوسرے حضرت. تو ادیب کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ زندہ ثابت ہو جائے. میں آج یہاں موجود ادیبوں کے لکھنے والوں کے لیے اسی بارے میں اسی طرح سے دعا کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس لائبریری میں اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک نئی بلڈنگ کا پروپوزل دیا تھا، جسے فوری طور پر اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری آر کے مہاجن سر نے سہمتی دی تھی. لیکن اس کے بعد ان کا ٹرانسفر ہوا، لیکن یہ رکا نہیں. سنجے سر کا بھی ہم کو مدد ملتا رہا، اور اس کے بعد پھر دیپک کمار سنگھ صاحب کے وقت میں یہ کام ہوا، اور ایجوکیشن منسٹر تھے وجے کمار چودھری صاحب، انہوں نے بھی فوری طور پر منظوری کی. اور پھر عامر سبحانی صاحب اس وقت میں ڈیولپمنٹ کمشنر تھے، وکاس آیوکت تھے. اس دن سر کے ذریعے ایک میٹنگ کی جا رہی تھی جس میں بہت سارے یوجناؤں کو سویکرتی دی جا رہی تھی. ہم لوگ آخری وقت میں اس کو شامل کرا پائے اور سر نے اس کو شامل کیا اور اس نئی تعمیر کی سہمتی ملی، سویکرتی ملی. اور یہ عمارت اردو سماج کو بطور تحفہ پیش کیا ہے. میں دوبارہ سر کو اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ تحفہ سر آپ کا ہی دیا ہوا ہے. 11 جون 2025 کو عزت مآب وزیر اعلیٰ جناب نیتیش کمار صاحب کے ہاتھوں اس نئی عمارت کا افتتاح ہوا. اس کے لیے ہم سارے لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں.